بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو ربیع الاول کے پہلے جمعے کی مبارک ہو۔ جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے میرے رب نے 2 عیدیں بنائی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اسی طریقے سے وہ سال میں 2 دفعہ آتی ہیں، خوشی کے دن ہے، عیدیں ہیں، لیکن ایک ہر ہفتے کے اندر ایک عید مسلمانوں کے لیے میرے رب نے بنائی ہے، اور وہ عید ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کے دن صبح سویرے اٹھ کر اچھے طریقے سے پاکی کر کے، نہا کر اور اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر جب اللہ کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، تو میرا رب حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، یہ میرا بندہ میرے گھر آ رہا ہے، یہ میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میری عبادت کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس بندے کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھو، اور اس بندے کے ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کرو، اور اس کے ایک ایک قدم پر اس بندے کے گناہوں کو مٹاتے جاؤ۔ دیکھو نا کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے، جب تک انسان اللہ پر پورا توکل نہیں کرے گا، ان چیزوں کا جذبہ، ان کاموں کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ہے توکل الی اللہ۔ جب انسان اپنے اندر سے مان لے کہ میرا اللہ ہے اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی نے مجھے رزق دینا ہے، اسی نے زندگی دی ہے، اور اسی نے پھر مجھے موت بھی دینی ہے، اور اسی نے مجھے پھر اپنے سامنے کھڑا بھی کرنا ہے، جب تک ہمارا اندر اس بات کا مکمل یقین نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مجھے یہ بتاؤ، بات سوچنے والی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر تھا، عفان نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک یورپ کے اندر نیرو سرجن تھا، دماغ کے آپریشن کے لیے۔ وہ روانہ ہوتا ہے، وہ خود بتاتا ہے، وہ جب سعودیہ سے جاتا ہے، یورپ کے اندر جاتا ہے، تو اتنا شدید طوفان آتا ہے، اتنی شدید بارش آتی ہے، آگے پھر اس نے جہاز پر بیٹھ کر جانا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ٹائم ہو چکا ہے، میں نے ضروری کام کے لیے جانا ہے، اب فلائٹ کو چلاؤ، جانے دو، جہاز کو اڑاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک جان کے لیے ہم جہاز کو اڑا نہیں سکتے، کیونکہ پیچھے بے شمار لوگ ہیں، ان کو تو ضائع نہیں کرنا، ان کو تو نہیں، ہم نے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہ سارے ختم ہو جائے۔ صرف آپ کی ایک ضروری کال کے لیے، ایک ضروری کام کے لیے ہم جہاز کو نہیں اڑا سکتے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو چلے جاؤ، گاڑی لے لو۔ وہ گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں جب جاتا ہے تو شدید بارش اور شدید طوفان ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سفر کرتے کرتے اپنی زندگی نہ ختم کر لوں۔ وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ساتھ ایک گھر ہوتا ہے، دستک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ طوفان ہے، بارش ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چند منٹ، چند گھنٹے یہاں ریسٹ کر سکیں۔ تو وہ اندر لے جاتے ہیں۔ ایک مائی ہوتی ہے، مائی عورت، تھوڑی سی بزرگ، تو جب وہ اندر جاتے ہیں، وہ کھانا شانا بناتی ہے تیار کر کے، تو وہاں پر ایک معصوم سا بچہ، وہ ذہنی طور پر
وہ ابسینٹ تھا، خراب تھا، اس کے دماغ کا مسئلہ تھا، وہ کبھی ایڑیاں رگڑنے لگ جاتا، منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی، اس کا دماغی مسئلہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس بچے کو کیا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے کہ اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، اور میں نے فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہے آپ اس کو چیک کروا لیں۔ تو میں خود حیران ہوں، اس ڈاکٹر کا نام یہ ہے، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس ڈاکٹر سے علاج کرا لوں۔ تو وہ جب ڈاکٹر اپنا نام سنتا ہے تو اس مائی کو کہتا ہے کہ میں وہی ڈاکٹر ہوں جس کا تو نام لے رہی ہے۔ تو دیکھ لو اللہ کی قدرت، جب انسان اندر سے اللہ کو مان لے تو اس کی امیدیں، اس کے دل کی خواہشیں توڑ گھر آ کر پوری ہوتی ہے۔ جب آپ جمعے کے دن آپ ایک خاص عمل کریں گے تو وہاں سے رزق آئے گا، خود چل کر آپ کے گھر آئے گا، خواہ دنیا کی جو کچھ ہو جائے، آپ کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اگر آپ صدقے دل کے ساتھ مانگو گے تو۔ بات یہ ہے کہ توکل پورا ہونا چاہیے، یقین پورا ہونا چاہیے، بھروسہ پورا ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے خدا کی قسم اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ بات ماننی پڑے گی اندر سے، تب بات بنے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ہوتا ہے اتفاق۔ جمعہ کا دن ہے، میرے خود نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا وہ جنت کے اندر جیسے 2 انگلیاں نا، اس طرح میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کی ہر حاجت کو دنیا کے اندر پورا کر دیا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ میرا نبی کہہ رہا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، تمام فرشتے بھی کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ وہ ہے عمل درود پاک۔ درود سب سے افضل کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ باقی اور بھی کوئی درود پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آخر میں سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ عمل کرنا ہے جمعے کے دن۔ انشاءاللہ اللہ پاک خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔